अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में मैं आपको वुड के सारे इस्तेमाल सिखाऊंगा और इस वीडियो के देखने के बाद इंशाल्लाह आपको वुड के बारे में कोई मसला नहीं होगा। ऑल यूजेस ऑफ वुड, वुड के सारे इस्तेमाल। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब है फेल की पहली हालत। पहला इस्तेमाल वुड का है माजी में कोई अमल हम बार बार या आदतन करते थे। पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस। When I was a child, my grandfather would visit us every Sunday. जब मैं बच्चा था तो मेरे दादा हर इतवार हम पर चक्कर लगाया करते थे। तो ये माजी में कोई काम बार बार या आदतन होता था। When he was angry, he would walk out of the room. जब वो गुस्से में था तो वो कमरे से बाहर जाया करता था। वुड के बजाय हम यानी पहले जुमले में वुड और दूसरे जुमले में वुड के बजाय हम यूज टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज टू का मतलब भी वही है कि जो माजी में कोई काम हम बार बार या आदतन करते थे और अब नहीं करते। My grandfather used to visit us every Sunday. मेरे दादा हर इतवार हम पर चक्कर लगाया करते थे। यहाँ वुड के बजाय हम यूज टू इस्तेमाल कर सकते हैं और वही मानी है। दूसरा जुमला है he used to walk out of the room. वो कमरे से बाहर जाया करते थे। तो यहाँ वुड के बजाय हमने यूज टू यहाँ इस्तेमाल किया है और यहाँ वुड के बजाय यूज टू हमने यहाँ इस्तेमाल किया है और जुमले का वही माने है। लेकिन यहाँ वुड हम एक्शन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेट वर्ब के साथ हम वुड इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह की जुमला 3 और 4 में है। तो ये जुमला नंबर 3 जो है I used to have a new car. मेरे पास एक नई गाड़ी हुआ करती थी और he used to be very shy. वो बहुत शर्मीला हुआ करता था। तो इस जुमले में जुमला नंबर 3 और 4 में have और बी ये स्टेट वर्ब्स है। स्टेट वर्ब्स है, ये एक्शन वर्ब्स नहीं है, इसलिए यहाँ हम वुड इस्तेमाल नहीं कर सकते, या हम यूज टू इस्तेमाल करेंगे। विल का माजी वुड है। तो रिपोर्ट स्पीच में हम वुड इस्तेमाल करते हैं, यानी इनडायरेक्ट में हम वुड इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह की डायरेक्ट जुमले में ही सेड आई विल कम, उसने कहा कि मैं आऊंगा। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वो आएगा। तो यहाँ विल को हमने वुड में चेंज कर दिया है। डायरेक्ट में शी सेड आई विल ट्राई, उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगी। इनडायरेक्ट में हम कहते हैं शी सेड दैट शी वुड ट्राई, उसने कहा कि वो कोशिश करेगी। तो विल को हमने वुड में चेंज कर दिया है। ये वुड का दूसरा इस्तेमाल है। आयत का मतलब है आई वुड एंड वीट का मतलब है वी वुड। हम वांट के बजाय वुड लाइक इस्तेमाल करते हैं जब हम शाइस्तगी से या मौदबाना रिक्वेस्ट करते हैं या कोई चीज मांगते हैं और या ख्वाहिश जाहिर करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस नाउन। आई वुड लाइक सम इंफॉर्मेशन, मैं कुछ मालूमात चाहूंगा। I'd like a cup of tea, मैं एक कप चाय लेना चाहूंगा। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब है फेल की पहली हालत। I'd like to buy a pen, मैं एक पेन खरीदना चाहूंगा। I'd like to speak to the manager, मैं मैनेजर से बात करना चाहूंगा। यहाँ इन जुमलों में वुड लाइक के बजाय हम वांट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम ज्यादा मौदबाना या शाइस्तगी से बात करते हैं तो हम वांट के बजाय वुड लाइक इस्तेमाल करते हैं। ये वुड का चौथा इस्तेमाल है। हम वुड इस्तेमाल करते हैं जब हम पोलाइटली यानी मौदबाना या नरमी से गैस करते हैं, यानी अंदाजा या कियास लगाते हैं या अपनी ओपिनियन यानी राय देते हैं। और जब हम पूरी तरह से श्योर ना हो तो हम वुड इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, ये बेहतरीन इंतखाब होगा। तो यहाँ भी ये अंदाजा है या हमारी राय है। ये दूसरा जुमला है, इसमें भी अंदाजा और राय का जिक्र हुआ है। I guess she would be over 50, मेरा क्यास है कि वो 50 से ऊपर होगी। मवाजना देखिए सिंपल जुमले की और वुड के साथ I think she's at home, मेरा ख्याल है कि वो घर पर है। ये बात ज्यादा यकीन के साथ देखें। और दूसरा जुमला है I would think she's at home, मेरा ख्याल है कि वो घर पर होगी। ये हम कम यकीन के साथ और मुदबाना अंदाज से ये जुमला इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ हमने वुड इस्तेमाल किया है। और यहाँ भी हम वुड इस्तेमाल करते हैं
think کے ساتھ, guess کے ساتھ اور say کے ساتھ کہ ہمارا جملہ زیادہ مؤدبانہ یا نرم لگے اور اس میں ہماری اوپینین ظاہر ہو یا ہمارا گیس ظاہر ہو کہ ہم پوری طرح سے شور نہیں ہیں. تو جملہ بناتے ہیں I think she is at home. میرا خیال ہے کہ وہ گھر پر ہوگی. I would guess she knows you. میرا قیاس ہے کہ وہ تمہیں جانتی ہوگی. I would say this movie is the best of the year. میں تو کہوں گا یا میری رائے ہے کہ یہ سال کی بہترین فلم ہے. تو یہاں would کے ساتھ think, guess اور say یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ polite guess ہے یا اوپینین ہے اور ہم مکمل طور پر شور نہیں ہیں تو ہم would استعمال کرتے ہیں. پانچواں استعمال ہے to offer اور to invite. offer یا دعوت دینے کے لیے ہم would you like استعمال کرتے ہیں. would you like a cup of tea؟ کیا آپ ایک کپ چائے پینا پسند کریں گے؟ would you like to plus infinitive کے ساتھ ہم دعوت بھی دیتے ہیں. would you like to come to the party؟ کیا آپ پارٹی میں آنا پسند کریں گے؟ چھٹا استعمال would کا ہے polite request. شائستگی یا احترام کے ساتھ درخواست. would you plus infinitive کے ساتھ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. would you open the door please؟ مہربانی کر کے کیا آپ دروازہ کھول دیں گے؟ would you come in please؟ براہ کرم کیا آپ اندر آ جائیں گے؟ تو یہ ریکویسٹ ہے. would you mind plus ing فارم کے ساتھ بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. would you mind opening the door؟ کیا آپ دروازہ کھولنے کی زحمت کر دیں گے؟ if plus you plus would plus infinitive کے ساتھ بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. if you would take your seats؟ اگر آپ بیٹھ جائیں. اب یہ would کا ساتواں استعمال ہے اور would کو ہم کنڈیشنل سینٹینسز میں استعمال کرتے ہیں. یعنی شرطیہ جملے میں استعمال کرتے ہیں. کنڈیشنل سیکنڈ اور کنڈیشنل ٹائپ 2 یا انریل کنڈیشنل بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ غیر حقیقی یا خیالی ہے. تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ if plus past tense اور پھر سبجیکٹ پلس would پلس انفینیٹیو. انفینیٹیو کا مطلب ہے فعل کی پہلی حالت. تو جملہ بناتے ہیں if I knew I would tell you. اگر میں جانتا تو میں تمہیں بتاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ نہ میں جانتا ہوں اور نہ میں تمہیں بتاتا ہوں. صرف ہم یہاں پر فرضی بات کرتے ہیں. دوسرا جملہ ہے if I had money I would buy a new car. اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ایک نئی کار خریدتا. حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں کار بھی نہیں خریدتا. ویسے ہی فرضی کہتا ہوں. تیسرا جملہ ہے I would help her if I were you. میں اس کی مدد کرتا اگر تمہاری جگہ میں ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ میں تمہاری جگہ نہیں ہوں اور میں اس کی مدد نہیں کرتا. صرف ہم یہاں فرضی طور پر کہتے ہیں. اور یہ if کے بعد جو ہے یہاں ہم نے were استعمال کیا I کے ساتھ. تو if کے بعد اور wish کے بعد ہم I, he, she, it کے ساتھ بھی were استعمال کر سکتے ہیں was کے بجائے. تو یہ ہے آٹھواں استعمال ہے would کا. کنڈیشنل ٹائپ 3 میں بھی would استعمال ہوتا ہے. فرمولہ یہ ہے if plus past perfect پھر subject plus would plus have plus verb third form. word third form کو past participle بھی کہتے ہیں. تو جملہ بناتے ہیں if it had not rained we would have gone out. اگر بارش نہ ہو چکی ہوتی تو ہم باہر جا چکے ہوتے. یہ ریئل کنڈیشنل ہے. حقیقت یہ ہے کہ بارش ہو چکی ہے اور اس چیز کی وجہ سے ہم باہر نہیں گئے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ ریئل کنڈیشنل ہے. ٹائپ 3 فیوچر ان دی پاسٹ. جب ہم ماضی کے کسی وقت کی بات کریں اور اس وقت ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی کام مستقبل میں ہوگا تو ہم will کے بجائے would استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ I thought it would rain. میں نے سوچا تھا کہ بارش ہوگی. یعنی میں نے ماضی میں سوچا تھا کہ بارش ہوگی. We knew she would help us. ہم جانتے تھے کہ وہ ہماری مدد کرے گی اور یہ ہمیں ماضی میں پتا تھا. prefer کا مطلب ہے ترجیح دینا. تو I prefer tea to coffee. مجھے چائے کافی سے زیادہ پسند ہے یا میں چائے کو کافی کے مقابلے زیادہ ترجیح دیتا ہوں. یہاں عادت یا عام پسند یا ترجیح کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم subject plus would prefer یا subject plus would rather استعمال کرتے ہیں جب ہم خاص موقع پر کسی چیز یا کسی کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا زیادہ پسند کرتے ہیں. جس طرح کہ would you prefer tea or coffee؟ کیا آپ چائے پسند کریں گے یا کافی؟ یہ اس وقت کی پسند یا ترجیح کی بات ہو رہی ہے نہ کہ عام عادت کی. I would prefer to stay at home tonight. میں آج رات گھر پر ٹھہرنے کو ترجیح دوں گا. I would rather cook the dinner now. میں اب ڈنر پکانے کو زیادہ ترجیح دوں گا.
یہ would کا 11واں استعمال ہے. ہم I wish کے ساتھ جملوں میں would استعمال کرتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جیسا کہ I wish it would stop raining. کاش کہ بارش رک جائے. یہاں ہم بارش ہونے سے تنگ ہیں، یعنی بارش ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بارش رک جائے. I wish she would come back. کاش کہ وہ واپس آ جائے، یعنی وہ اب یہاں نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے. 12واں استعمال ہے would کا. یہاں ہم would not استعمال کرتے ہیں ریفیوزل یا unwillingness کے لیے. جب ماضی میں کوئی چیز یا شخص کسی کام کرنے سے انکار کر رہا تھا، جیسا کہ the door wouldn't open. دروازہ کھول نہیں رہا تھا یا دروازہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. the car wouldn't start. گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی یا گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. she wouldn't listen to me. وہ میری بات سن نہیں رہی تھی. یہ would کا 13واں استعمال ہے اور یہاں would بھی ایک ہی لفظ ہے. would بھی کا مطلب ہے جسے کچھ بننے کی تمنا یا طلب ہو، یعنی مستقبل کا یا ہونے والا. تو would بھی پولیٹیشین، مستقبل کا سیاستدان. she is his would be wife. وہ اس کی ہونے والی بیوی ہے. اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. And for more videos, do subscribe the channel and thanks for watching.